نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پیاری بہنوں، اس سے پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی اخلاص کے اوپر کہ امر و نہی کا کام کرنے والے میں اخلاص ہونا چاہیے، اور آج بات کریں گے کہ اس کے پاس علم ہو۔ کون سا علم ہو؟ قرآن و سنت کے مسائل کا علم ہو۔ چنانچہ سورۃ الفاتر آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلام ان اللہ عزیز غفور۔ بے شک اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں، اللہ یقیناً غالب بخشنے والا ہے۔ جن کے پاس قرآن و سنت کا علم ہوتا ہے انہیں صحیح غلط کا خوب پتہ ہوتا ہے، اچھے برے کا، صحیح غلط کا، گناہ ثواب کا، حلال حرام کا، ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، تو ان کو طریقہ بھی ہوتا ہے امر و نہی کا کام کرنے کا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ جس سے بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ جس نے قرآن پاک سیکھا ہوگا وہ آگے سکھائے گا، تو مطلب یہ کہ وہ امر و نہی کا کام کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم والوں کے درجات بلند کرتے ہیں، اور سورۃ المجادلہ آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہیں علم دیا گیا ہے ان کے درجات اللہ تعالیٰ بلند فرماتے ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے پوری طرح باخبر ہے۔ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم دیا ہے ان کے درجات اللہ تعالیٰ بلند فرماتے ہیں۔ یہ سورۃ المجادلہ آیت نمبر 11 میں پڑھیں۔ کتاب و سنت کا علم رکھنے والے اللہ کے ہاں افضل ہیں۔ فرمایا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو بس عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں۔ عالم کو عابد پر وہی فضیلت حاصل ہے جو 14ویں رات کے چاند کو باقی ستاروں پر ہے۔ تو عبادت کرنے والے سے زیادہ علم رکھنے والا فضیلت لے گیا۔ تو انبیاء اکرام کی وراثت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علماء ہی کو دی۔ چنانچہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عالم کو عابد پر وہی فضیلت حاصل ہے جو 14ویں رات کے چاند کو باقی ستاروں پر ہے۔ بے شک علماء ہی انبیاء اکرام کے وارث ہیں۔ انبیاء اکرام کی وراثت دینار اور درہم نہیں بلکہ علم ہوتا ہے، لہذا جس نے علم حاصل کر لیا اس نے انبیاء کی وراثت کا پورا حصہ حاصل کر لیا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنا ہے تاکہ ہم انبیاء اکرام کی وراثت زیادہ سے زیادہ پا سکیں، اسے لوگوں میں بانٹ سکیں۔ کچھ بھی آپ کو صحیح قرآن پاک سے یا سنت سے یا حدیث سے پتہ ہو، آپ لوگوں میں پھیلائیں، آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ کتاب و سنت کا علم رکھنے والوں کے قدموں میں فرشتے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں۔ کتاب و سنت کا علم رکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان بنا دیتے ہیں۔ کتاب و سنت کا علم رکھنے والوں سیکھنے والوں کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ اتنے زیادہ درجات ہیں علم والوں کے لیے۔ چنانچہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں،
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص علم کی خاطر سفر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ رشتے طالب علم سے خوش ہو کر اپنے پار اس کے قدموں کے نیچے بچھاتے ہیں۔ طالب علم کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز حتیٰ کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو علم کی نشر و اشاعت ایسا صدقہ جاریہ ہے جس کے اجر و ثواب کا حساب لگانا ہی ناممکن ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ مجھ سے علم سنتے ہو اور آگے تم سے لوگ سنیں گے، اور جو تم سے سنیں گے ان سے آگے سنا جائے گا، اور یہ سب اس کے اجر و ثواب میں شریک ہوں گے۔ ابو داؤد نے اسے روایت کیا ہے۔ تو نسل بر نسل تک ثواب پہنچتا ہے، آخر تک جا کے ثواب پہنچتا ہے۔ تو حضرت سہل بن معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کو علم سکھایا اس کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے جتنا علم پر عمل کرنے والے کے لیے ہے، اور عمل کرنے والے کے اجر سے کوئی چیز کام نہیں کی جائے گی۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تیسری صفت انسان میں ہونی چاہیے، امر و نہی کا کام کرنے والے میں جو ہونی چاہیے وہ حکمت ہے۔ حکمت ضروری آنی چاہیے۔ امر و نہی پر عمل کرنے کے معاملے میں حکمت کا ضرور آنا ضروری ہے۔ حکمت ہی قابل رشک صفت ہے، جس کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو آدمیوں کے علاوہ کسی پر رشک کرنا جائز نہیں۔ ایک وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اسے حق کی راہ میں بے دریغ خرچ کرتا ہو، دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے حکمت عطا فرمائی ہو اور وہ اس سے لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور لوگوں کو سکھائے۔ جس کے پاس حکمت ہوتی ہے، اخلاص ہوا، علم ہوا، حکمت بھی ہوئی، تو اس کے لیے امر و نہی کا کام کرنا بے حد آسان ہوتا ہے، کیونکہ امر و نہی کرتے وقت لوگوں کے حالات اور معاملات کو پیش نظر رکھنا بے حد ضروری ہے۔ کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ سامنے والا آپ کو لگتا ہے کہ گناہ کا کام کر رہا ہے یا شرع کے خلاف کام کر رہا ہے، اور حقیقت کچھ اور ہی ہوتی ہے کہ وہ نہیں کر رہا ہوتا، اس کے گھر میں کوئی اور کر رہا ہوتا ہے، وہ انسان مجبور ہوتا ہے۔ تو اگر بغیر علم کے، بغیر تحقیق کیے آپ اس کو بتا دیں گی کہ بھئی آپ گناہ کا کام کر رہی ہیں، غلط کام کر رہی ہیں، تو اس کا دل تو ضرور بیچاری کا دکھے گا، اور وہ صحیح طور پہ آپ کو بتا بھی نہیں سکے گی کہ کیا معاملہ ہے، اور پریشان بھی ہو جائے گی کہ لوگ میرے بارے میں کیا کچھ سوچتے ہیں، حالانکہ حقیقت کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ امر و نہی کا کام کرتے وقت طریقہ تو نیک ہے لیکن غلط طریقہ ہے۔ اگر آپ نے اس کی اصلاح کرنی ہی ہے، پہلے اس سے دوستی کریں، کچھ دن کے بعد حالات کو جانیں، پھر طریقے سے اس کو بتا دیں کہ بھئی یہ غلط ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہفتہ بھر کے دنوں میں واعظ و نصیحت کے لیے موقع کا لحاظ رکھتے، واعظ سے ہمارے اکتا جانے کو برا سمجھتے تھے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے کہ یہ بھی سوچتے تھے کہ کہیں ان کو برا نہ لگے، اور لوگوں کے اکتا جانے کے خدشہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہفتہ میں صرف ایک دن واعظ فرمایا کرتے تھے، ہر روز نہیں کیا کرتے تھے، صرف ایک دن کرتے تھے تاکہ لوگ نہ کہیں اکتا جائیں۔ تو اسی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ لیکچر چھوٹا ہو تاکہ آپ لوگ شوق سے سنیں، آئندہ لیکچر کا آپ لوگوں کا انتظار رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہر جمعرات کو لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے تھے۔ ایک آدمی جو ان میں تھا، اس نے ان سے کہا، اے عبد الرحمن، میری خواہش ہے کہ آپ روزانہ ہمیں واعظ کیا کریں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں روزانہ واعظ اس لیے نہیں کرتا کہ تمہیں اکتا نہ دوں، بلکہ تمہارے حالات کو دیکھ کر واعظ کرتا ہوں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حالات کو دیکھ کر ہمیں نصیحت فرماتے تھے۔ آپ کو خدشہ تھا کہ
کہ ہم اکتا نہ جائیں، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہوئے لوگوں کی ذہنی استعداد کو مد نظر رکھنا بھی ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں کو وہی بات بتاؤ جو ان کی سمجھ میں آنے والی ہو۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو بعض حدیثیں ایسی ہوتی ہیں جو عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی اور وہ شک و شبہ میں پڑ جاتے ہیں، تو ان کی عقل کو دیکھتے ہوئے انہیں حدیث بتانی چاہیے، کیونکہ عام لوگوں کی سمجھ میں نہ آنے والی بات پر ممکن ہے لوگ یہ کہنے لگیں یہ بات تو اللہ اور اس کے رسول کی نہیں ہو سکتی، پھر آپ بھی گنہگار اور وہ بھی گنہگار، کیونکہ آپ کی وجہ سے وہ شک و شبہ میں پڑا۔ تو یہ حکمت بھی ہونی چاہیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کرتے ہوئے مناسب وقت، مناسب موقع اور مناسب جگہ کا لحاظ رکھنا ضروری ہو۔ مناسب جگہ نہیں تو وہاں پہ امر و نہی کا کام کرنا بے فائدہ ہوتا ہے۔ صرف آپ ہی واز کرتے ہوں گے تو وہاں کے کچھ لوگ، 2-4 لوگ ہی ہوں گے جو سنتے ہوں گے، ورنہ کوئی نہیں سن رہا ہوگا، کیونکہ مناسب جگہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کسی جگہ پہ لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں اور آپ وہاں پہ واز کرنے لگ جاتے ہیں، آپ کی نیت تو یہ ہوگی کہ یہاں پہ لوگ اکٹھے ہیں، میں یہاں پہ امر و نہی کا کام کروں گا تو سب سنیں گے، لیکن سب کی توجہ کرکٹ میں ہے، تو یہاں پہ آپ کے امر و نہی کا کام کرنے کا طریقہ غلط ہوا۔ آپ کی واز کو کوئی نہیں سنے گا، بلکہ آپ کو بیوقوف سمجھے گا کوئی۔ بجائے دین کے کلوز ہونے کے، آپ کے کلوز ہونے کے، وہ لوگ دور ہو جائیں گے۔ نہ وہ وقت مناسب تھا، نہ ہی جگہ مناسب تھی، اور نہ ہی موقع مناسب تھا۔ تو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ فرمایا، ہر جمعے میں ایک بار لوگوں کو واز کیا کرو، اس سے زیادہ چاہو تو 2 بار کر دو، اور اگر اس سے بھی زیادہ چاہو تو 3 بار، لیکن اس سے زیادہ مرتبہ واز کر کے لوگوں کو قرآن سے اکتاؤ نہیں۔ نہ ہی ایسا کرو کہ لوگ اپنی باتوں میں لگے ہوں اور تم انہیں جا کر واز سنانے لگو۔ ان کی باتوں کا سلسلہ توڑ کے ان کو قرآن سے دور مت کرو، بلکہ خاموش رہو۔ جب وہ درخواست کریں تو انہیں واز سناؤ جب تک وہ خواہش رکھیں۔ اور دیکھو، دعا میں ہم وزن اور پرتکلف الفاظ استعمال کرنے سے پرہیز کرو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس سے ہمیشہ پرہیز کرتے دیکھا ہے۔ جو کوئی بغیر حکمت کے امر و نہی کا کام کرتا ہے وہ لوگوں میں قربت کی بجائے نفرت پیدا کرتا ہے۔ اس کے بارے میں حدیث ہے کہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، ایک آدمی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے تو نماز پڑھنا مشکل ہو گیا ہے، فلاں امام صاحب تو بڑی لمبی نماز پڑھاتے ہیں۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے دوران واز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن سے زیادہ غصہ میں کبھی نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں تم دوسروں کو دین سے نفرت دلا رہے ہو۔ جو شخص لوگوں کو نماز پڑھائے اسے چاہیے کہ وہ ہلکی نماز پڑھائے۔ نمازیوں میں مریض، کمزور اور حاجت مند اور ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، فلاں شخص رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، جب صبح ہوتی ہے تو چوری کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کچھ تو کہہ رہا ہے، یعنی تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، وہ اسے چوری سے روک دے گی۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ جو کوئی نماز ادا کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی برائیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ چوتھی صفت اخلاق کے بارے میں ہم ایپیسوڈ 25 میں بات کریں گے، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ باتیں، وہ عادتیں، وہ صفات پیدا کر دے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.